اب آپ سنتے رہتے ہیں توحید توحید، ہر خطیب کہتا ہے توحید، ہر امام کہتا ہے توحید، تورات والے کہتے ہیں توحید، انجیل والے کہتے ہیں توحید، زبور والے کہتے ہیں توحید، قرآن والے بھی کہتے ہیں توحید، پھر جتنے بھی فرقے ہیں سب توحید۔ توحید ہے کیا چیز؟ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توحید جو ہے یہ واحد سے ہے، واحد یوحد، یعنی کہ ایک کی بات ماننا۔ یہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر گھر میں ایک بڑا ہے، باپ ہے، ایک ہے، وہ واحد ایک ہے، تو اس ایک کی بات پہ اگر سارے گھر والے چلیں گے تو گھر شاندار ہوگا، گھر میں امن ہوگا، گھر میں شانتی ہوگی اور گھر میں خیر خی ہوگی۔ اگر اس گھر میں سب ہی، یعنی کہ بیٹے کی الگ چلتی ہے، ماں کی الگ چلتی ہے، بہن کی الگ چلتی ہے، باپ کی الگ چلتی ہے، تو یہی سمجھے کہ شرک ہے، کہ باپ کی بات میں بیٹا شریک ہو گیا تو شرک ہو گیا، گھر برباد ہو گیا، خاندان برباد ہو گیا ہے۔ بیاین اسی طرح ہے کہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور آپ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے عبادات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، ایک اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں ہم اپنے بادشاہ کے قانون کو مانتے ہیں۔ آج دنیا ذلیل کیوں ہے؟ آج دنیا خواری میں کیوں پس رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے توحید کو چھوڑ دیا ہے۔ اہل تورات نے توحید کو چھوڑ دیا، اہل زبور نے توحید کو چھوڑ دیا، اہل انجیل نے توحید کو چھوڑ دیا، اہل قرآن نے توحید کو چھوڑ دیا ہے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ہر انسان کی اپنی فکر ہے، اس کے قانون ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کا جو قانون ہے، ایک اللہ کی بات ماننے کی بجائے ہم نے بادشاہوں کی باتیں مانی ہیں، ایک اللہ کی بات ماننے کی بجائے ہم نے اپنے پیروں کی، فقیروں کی، اماموں کی، فقہا کی، ان کی باتوں کو ہم نے تسلیم کیا، لیکن ایک اللہ کی بات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا ہم توحید سے ہٹ گئے ہیں اور ہم نے اللہ کی ذات میں، صفات میں، اسماء میں، ناموں میں، قانون میں دوسروں کو شریک کر دیا ہے۔ اس لیے توحید کی ڈیفینیشن ختم ہو گئی ہے، اور توحید جب ختم ہوئی تو پھر سارے معاملات تباہ ہو گئے ہیں۔ آج دنیا تباہ کاری کی طرف اس لیے جا رہی ہے کہ دنیا شرک کی طرف گامزن ہے، شرک کی طرف، کوئی اللہ کے قانون میں شریک کیے ہوئے ہے، کوئی اللہ کے فرامین میں شریک کیے ہوئے ہے، کوئی اللہ کے جو بتائے ہوئے فرامین ہیں ان میں اپنے آپ کو، اپنے بادشاہوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے پیروں فقیروں کو شریک کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج دنیا ذلت اور خواری کی طرف گامزن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے، اور اگر موحد بنیں گے، جس طرح میں نے گھر کی مثال دی ہے، اسی طرح پوری دنیا کی یہی مثال ہے۔